مغرب کی نماز سے پہلے جس مسئلے پر ہم لوگ بات کر رہے تھے وہ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی عالم اگر بدعتی ہو تو اور وہ بھی اپنی بدعت کو پھیلانے والا آدمی ہو، ایسے آدمی سے حدیث کا فقہ کا علم حاصل کرنا جائز ہے یا وہ اپنی بدعت کی وجہ سے پورے طور پر غیر معتبر ہے؟ یہ سوال تھا، اور اس کے بارے میں شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کا جواب ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کا پورے طور پر اعتبار ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بدعت پھیلانے والا آدمی ہے، اپنے شاگرد کے ذہن میں، اس کے دل میں وہ شبہہ پیدا کر دے گا، اس لیے ایسے آدمی سے بالکل بھی علم حاصل نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے اور بھی کچھ بات آپ کے سامنے آئی، اور اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ اس بارے میں سلف صالحین کے کچھ نمونے اور کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور وہ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ بدعتی آدمی جو بدعت کا پھیلانے والا ہو، ایسے آدمی کے ساتھ رہنے سے، اس کے ساتھ میل جول کرنے سے، اس کی مجلس میں بیٹھنے سے کس طرح سے اس کا اثر اس آدمی کے اوپر پڑتا ہے اور کیسے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور متاثر ہو کر کے اسی ایمان و عقیدے، اسی طریقے پر چل پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، یا بعض روایتوں میں فلینظر من یخالط۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے، اپنے خلیل دوست کو کہتے ہیں، جگری دوست کو، آدمی اپنے دوست کے، جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کا دوست کون ہے، اس دوست کا کیا دین ہے، کیا ایمان ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، جو ایمان عقیدہ نظریہ اس کے دوست کا ہوتا ہے اس کے دوست پر اسی کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے تم میں سے کوئی بھی آدمی اس بات پر اچھی طرح سے غور کر لے کہ وہ دوست کس کو بنا رہا ہے، اس کا دوست کون ہے، وہ دوستی کس سے رکھ رہا ہے، وہ کس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کس کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا رہن سہن کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستانہ رکھتا ہے، اس کا یارانہ کس سے ہے۔ من یخالل ہے یہاں پر، کس کو اپنا جگری دوست بناتا ہے۔ دوسری روایت میں تھوڑا سا لفظ فرق ہے اور اس کا معنی بھی الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطْ، تم میں سے کوئی بھی آدمی غور کر لے کہ وہ کس کے ساتھ گھلتا ملتا ہے، کس کے ساتھ گھل مل کے رہتا۔ خلط ملط ہونا ہوتا ہے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، یعنی کس کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اس کا جمتا ہے، یوں سمجھ لیں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، تو وہی اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو ایک بات تو بہت واضح ہے کہ جب ساتھی کا اثر ساتھی پر پڑتا ہے، دوست کا اثر دوست کے اوپر پڑتا ہے، اور پڑتا ہی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری آیتیں بھی ہیں، حوالے حدیث کے بھی حوالے ہیں، لیکن یہ ایک چیز بطور مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کس کے ساتھ رہے، کس کو اپنا دوست بنائے، کس کو اپنا ساتھی بنائے، کس کے ساتھ رہن سہن کرے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، سلف صالحین کی زندگیوں میں عملی طور پر ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن واقعات سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کسی استاذ کو کرتے ہوئے جو اس کے شاگرد نے دیکھا، یا جس شاگرد نے اپنے استاذ کو کسی دوسرے کے ساتھ والہانہ سلوک اور محبت کرتے ہوئے دیکھا، تو
تو اس دوسرے کی محبت اس شاگرد کے دل میں آ گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی استاذ کو جیسے کرتے دیکھا تو شاگرد کیا وہ چیز آ گئی. ایک چیز یہ یعنی استاذ کا جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا, جو کچھ بھی وہ بول رہا ہے, جو کچھ بھی وہ عقیدہ عمل کرتا ہے, اس کے حساب سے اس کا اثر اسٹوڈنٹ کے اندر آ گیا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طالب علم نے اپنے استاذ کو دیکھا کہ وہ فلاں آدمی کے ساتھ, فلاں کے ساتھ بہت عقیدت سے, محبت سے ملاقات کر رہے تھے. تو وہ شاگرد, وہ اسٹوڈنٹ یہ سوچنے لگا کہ اس فلاں آدمی کے ساتھ میرے اتنے بڑے امام, اتنے بڑے عالم اور استاذ ہیں, اتنا زیادہ ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھتے ہیں, اس کا مطلب ان کی بھی حیثیت بہت اونچی ہے. اس لیے اس طالب علم کا لگاؤ جیسے اپنے استاذ سے تھا ویسا ہی لگاؤ کس کے ساتھ ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کے استاذ کا تعلق تھا, دوستانہ تھا. اور پھر وہ آدمی جس عقیدے کا تھا, جس نظریے کا تھا, اس عقیدے اور نظریے کو اس آدمی نے, شاگرد نے بھی قبول کر لیا. اس کے پاس جانا شروع ہو گئے, اس سے ملنا جلنا شروع ہو گئے. وہ بھی جاتے, اپنے ابا کو بھی, اپنے بھائیوں کو بھی لے کر کے جاتے. نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے 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 جو عقیدہ نظریہ اس آدمی کا تھا, جس سے اس کے استاذ نے ملاقات کیا تھا اور محبت سے تعلق اچھے سے پیش آئے تھے, اس کی وجہ سے یہ عقیدت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور یہ خود جانے لگے, اپنے والد کو بھی لے جانے لگے, اپنے بھائی کو بھی لے جانے لگے, اور سب کے سب اسی عقیدے کے ہو گئے جس عقیدے کے وہ تھے. یہ تو ہم نے آپ کو ایک یعنی کہہ لیجیے کہ تمثیلی مثال پیش, یعنی مثال پیش کی ہے ایسا ایسا کر کے. یہ چیز بالکل عملی طور پر بھی موجود ہے. میں آپ کو 2-3 باتیں یہاں پر نقل کرنا چاہتا ہوں, اور اس وعدے کے ساتھ کہ یہ باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پھر اس سلسلے میں مستقل لمبی بات آپ کے سامنے آئے گی, بہت ساری اقوال آئیں گے, بہت ساری مثالیں آئیں گی. یہاں پر جو ہمارے ساتھ میں ہے وہ ایک جو مثال ہے, وہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے, ابو ذر ہروی ایک عالم ہے, ایک امام ہے, بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ. قاضی ابو بکر ابن الطیب سے متاثر ہو گئے. اب میں تھوڑا سا وضاحت کروں. قاضی ابو بکر ابن الطیب جو ہیں, ان کا منہج اس میں فساد. کیسا فساد؟ اب اسماء و صفات کے بعد میں ایک فرقہ ہے جو اشعری کہلاتا ہے. اب اس کے بارے میں تفصیل ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ وہ لوگ صرف 7 صفات کو مانتے ہیں. کتنی صفات کو مانتے ہیں؟ صرف 7 صفات کو. وہ ہے علم, قدرت, ارادہ وغیرہ وغیرہ. خیر, بقیہ ساری صفتوں کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ صفتیں ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتی. اب آپ سوچیں کتنی خطرناک بات ہے. ایک مومن کیا تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کر دے؟ اس لیے انکار کر دے کہ دماغ میں نہیں بیٹھتے. دماغ میں کیسے بیٹھے گی؟ اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ تو بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھ سکتے, بن دیکھے اللہ کی صفات پر ایمان کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ اللہ کے ناموں پر ایمان کیوں نہیں رکھتے بن دیکھے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ اگر نہیں آئی ہے تو اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے پر رکاوٹ کیوں آتی؟ رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, لیکن نہیں, یہ گمراہی آتی ہے. بہرحال وہ قاضی ابو بکر ابن الطیب جو تھے وہ اشعری نظریے کے تھے. اشعری نظریے کے تھے. اب ہوا یہ کہ ابو ذر ہروی جو ہیں, ابو ذر ہروی ان کے استاذ کون ہیں؟ ان کے استاذ, اور یہ جو نام گزرا نا ابو بکر ابن الطیب, یہ مشہور ہے باقلانی, ابو بکر الباقلانی کے نام سے. مشہور نام ہے, بہت ساری کتابیں وغیرہ بھی لکھی ہیں. ایک بڑے امام ہیں, عالم ہیں, لیکن یہ ان کے عقیدے میں یہ معاملہ تھا. اچھا جناب, اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قاضی ابو بکر ابن الطیب اور ابو ذر ہروی, اور ابو ذر ہروی کے استاذ کون ہیں؟ امام ابو عمر دارقطنی. امام ابو عمر دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ایک چوٹی کے امام ہیں, اور جس زمانے کے ہیں یہ, اس زمانے میں پورے شہر میں سب سے بڑے عالم تھے, پوری بستی کے امام تھے.
امام وقت امام زمانہ کہلاتے تھے. کون؟ یہ امام ابو عمر علی دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ. ابو عمر دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد ابو ذر ہروی کے ساتھ راستے میں چل رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے. راستے میں چلتے ہوئے قاضی ابو بکر ابن طیب، جس کا ہم نے نام کیا بتایا، باقلانی، ان سے راستے میں ملاقات ہو گئی. قاضی ابو بکر ابن طیب باقلانی سے ملاقات ہو گئی ابو عمر دارقطنی کی، اور ساتھ میں کون تھے؟ ابو ذر ہروی جو دارقطنی کے شاگرد تھے. اب ملاقات ہوئی تو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نظر پڑی ابو بکر باقلانی کے اوپر، ایسے ہی لپکے ان کی طرف اور تیزی کے ساتھ ان سے گئے، ان سے ملاقات کیا، ان سے معانقہ کیا، سلام کیا، گلے گلے وغیرہ، اور جیسے ایک والہانہ محبت اور عقیدت التباق سے ملاقات کرنا، پرتباق انداز میں ملاقات کیا. جب ملاقات کر کے فارغ ہوئے تو ابو ذر ہروی نے اپنے استاد دارقطنی سے پوچھا کہ شیخ یا استاد یا امام صاحب، آپ تو اپنے وقت کے امام ہیں، یہ کون سی شخصیت تھی جس کے ساتھ آپ نے اتنی زیادہ والہانہ انداز میں آپ نے ملاقات کی ہے؟ نہیں، آپ تو خود اپنے وقت کے امام ہیں، آپ سے بڑا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ کون صاحب تھے جن سے آپ اس قدر والہانہ محبت سے آپ نے ملاقات کی؟ خیر، خلاصہ اس کا یہ ہے، امام ابو عمر دارقطنی نے جواب دیا کہ یہ ایک امام ہے، ایک بڑے عالم ہیں، اور ایک بڑی شخصیت ہے قاضی ابو بکر ابن طیب باقلانی کی. اس طرح سے چند جملے جو ان کے، اور بلا شبہ بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب اشعریت ان کے اندر پائی جاتی تھی، اشعریت ان کے یہاں پائی جاتی تھی. اب ہوا یہ کہ یہ جو ابو ذر ہروی ہیں، ابو ذر ہروی کہتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے سنی تو میرے دل میں باقلانی کی عقیدت بھی ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے میرے استاد دارقطنی کے دل میں ان کا احترام تھا. اور تھے وہ کیسے؟ ان کے یہاں اشعریت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جناب، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں امام دارقطنی کے علاوہ میں ان کے پاس بھی جانے لگا. ان کے پاس؟ ابو بکر باقلانی کے پاس. کہا میں بھی جانے لگا اور میرے والد بھی میرے ساتھ جانے لگے. ابو ذر ہروی کے والد صاحب بھی جانے لگے. کہا میں بھی جاتا، میرے والد بھی جاتے، اور ایسے نہیں کہ بس ڈیلی جانے لگے، لیکن ملاقات کرنے لگے. اتنی بڑی شخصیت ہے تو کبھی بھی ملاقات کرنا چاہیے. دارقطنی جیسے امام نے، اگر ان کا مقام ان کے سامنے اتنا اونچا تھا تو ملاقات کرنے میں اچھا ہے، فائدہ ہے، اس سے علم حاصل ہوگا وغیرہ وغیرہ. ملاقات ہوگی تو علمی طور پر استفادہ کریں گے. جانے لگے. کہتے ہم لوگ نختلف الیہ، یعنی کبھی کبھار ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، بس اوقات کبھی گئے کبھی اس طریقے سے. کہا جاتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ باپ بیٹے بھی اشعری ہو گئے. باپ بیٹے بھی کیا ہو گئے؟ اشعری ہو گئے. واقعہ جو ہے تفصیل سے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس کا خلاصہ ہے. ابو ذر ہروی سے ان کے ساتھی نے پوچھا، جب دیکھا کہ ابو ذر ہروی، اسٹارٹ والا ذکر کر دوں، اس ابو ذر ہروی کو ان کے ساتھی نے دیکھا کہ ان کے یہاں اشعریت کی کا نظریہ پایا جاتا ہے، کوئی 7 صفات والا نظریہ پایا جاتا ہے، تو تعجب میں پڑ گئے. کہنے لگے ابو ذر، یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ یہ عقیدہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ آپ اسماء و صفات کے باب میں اشعریت کے راستے پر کیسے چلے گئے؟ تب انہوں نے یہ پورا واقعہ بتلایا کہ اصل میں میرا کوئی تعلق اشعریت سے نہیں تھا، میں اشعری عقیدے کا نہیں ہوں، لیکن معاملہ یہی ہوا کہ میں ایسے اپنے استاد دارقطنی کے ساتھ تھا، ملاقات ہوئی اور وہ والہانہ ملاقات کرنے لگے. پوچھا کہ کیوں ایسے ملاقات کی؟ اپنے ان کی تعریف کی کہ وہ امام ہے، اپنے وقت کے ایک بڑے عالم ہیں، ایک بڑی علمی شخصیت ہے. اس کی وجہ سے ان کی عقیدت میرے دل میں آئی، میں بھی جانے لگا، اپنے والد کو بھی لے جانے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ جاتے آتے چند ملاقاتوں میں، صرف چند ملاقاتوں میں ہمارا عقیدہ بھی اشعریت کا عقیدہ ہو گیا. دیکھا آپ نے؟ اسی لیے ایک بدعت بھی جس کے پاس پائی جائے، ریفرنس نہیں ہونا چاہیے. جو بڑے علماء ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں گہرائی، سمجھ رہے ہیں نا،
وہ مضبوط ہیں، ان کو گہرائی ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا ان کے یہاں فساد ہے، کیا بگاڑ ہے، تو ان کے لیے تو چلو ٹھیک ہے کہ بھائی ان سے ملاقات کر لیں، ان سے علم حاصل کر لیں، یا ان کی کتابوں کو دیکھیں، یا ان سے بات چیت کریں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یا عوام کے لیے اگر ریفرنس کر دیں گے کہ بڑی شخصیت ہے، امام ہے یہ، تو آپ بتائیے کہ آگے کیا ہوگا؟ وہ شاگردان بھی متاثر ہوں گے، عوام بھی متاثر ہوں گے، اس کے پاس بھی جانے لگے. ایک بات میں آپ کو یہاں پر خاص طور پر ذکر کر دیتا ہوں، اور اس چیز کو یاد رکھنا اپنے ذہن میں ہمیشہ. ہم لوگ آج کل ایک ریکمنڈیشن کا تذکرہ سلسلہ چلتا ہے نا، توصیہ لکھنا، تزکیہ لکھنا، کسی کو ریکمینڈ کرنا کہ ہاں یہ بہت اچھے ہیں، بہت فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے کسی کی صفائی میں 2 لفظ کہہ دیا تو آپ جان لیں کہ اب اس کے بارے میں آپ کے بولنے لکھنے کی وجہ سے لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس کا عقیدہ صحیح، اس کا منہج صحیح، اس کا عمل صحیح، یہ نیک اور صالح آدمی ہے، فلاں ہے. اب اس بنیاد پر لوگ اگر اسے قریب آئیں گے اور اس کے اندر وہ چیز اگر نہیں ہے، غلط آدمی ہے وہ، تو ایسی صورت میں اس کا شر، اس کا فساد پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ اس لیے تزکیہ کرنا، کسی کے بارے میں ریکمینڈ کرنا کہ یہ فلاں اچھا ہے، یہ بہت بڑی امانت کا، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. آج ہمارے یہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام نہیں رہ گیا ہے. بس آدمی سے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں تعلق ہے، لکھ کر کے دے دیا، چلو کہتے ہیں کہ چلے تو کوئی کام ہو جائے گا بیچارے کا. یہ کون سی بات ہے؟ کام آپ کروا دو، اس کو سرٹیفکیٹ تو کم سے کم مت دو کہ متقی پرہیزگار اور سچا آدمی ہے. کوئی ضرورت کی چیز ہے تو آپ اس کا کام کروا کے دے دو، اپنی طرف سے کوشش کرا کے دے دو، لیکن آپ اس کو کوئی سرٹیفکیٹ مت دو کہ یہ آدمی کیا ہے، بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے پھر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ بہکیں گے. آپ کا ریفرنس ہے، آپ کا حوالہ ہے، آپ نے تعریف کی ہے، آپ نے صفائی پیش کی ہے، تو آدمی سمجھے گا کہ یہ آدمی بلا شبہ اچھا ہے. اس چیز کا اہتمام اپنے یہاں پر نہیں ہے. اپنے یہاں بڑی کوتاہیاں ہیں، بہت زیادہ اس میں نرمیاں ہیں میرے بھائیوں. تساہل ہے، تغافل ہے، حد سے زیادہ، کہیں حد سے زیادہ، مطلب یعنی سمجھ لیجئے کہ مداہنت کی حد تک مسئلہ ہے کہ آدمی بہت کچھ نظر انداز کر دیتا ہے. یہ چیز مناسب نہیں، کیونکہ امانت. آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ جملہ امام دارقطنی نے نہ کہا ہوتا کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہے نا، سنت کی خدمت کرنے والے، اگر ایسا نہیں کہا ہوتا تو ان کے شاگرد کا لگاؤ اس کی طرف بڑھتا. ان کے شاگرد جاتے، اپنے والد کو بھی لے کر کے جاتے، نہیں لے کر کے جاتے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں محسوس کیا کہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے گا. انہوں نے ان کی حیثیت کے مطابق بتا دیا کہ ہاں یہ بڑے امام ہیں، عالم ہیں، سنت کا دفاع کرنے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن چند ملاقاتوں میں یہ باپ بیٹے دونوں کیا ہو گئے؟ دو کے دونوں اشعریت کے عقیدے پر چلے گئے، جو 7 صفات کے سوا بقیہ صفات کے انکار کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ایک نمونہ، ایک مثال ہے کہ استاذ کا اثر بہت بری طرح اپنے شاگرد پر پڑتا ہے. استاذ کا اثر، اور خاص طور پر جس استاذ سے عقیدت بہت زیادہ ہو، میلان بہت زیادہ ہو، رجحان زیادہ ہو، ایسے استاذ کا اثر تو بہت پڑتا ہے شاگرد کے اوپر. وہ اس کی ایک ایک ادا اور ایک ایک اشارے کو فالو کرتا ہے اپنے. اس لیے یہ کام بڑا خطرناک ہے. اسی لیے کسی عالم کے ہاں کوئی عقیدے کا فساد ہو تو ایسی صورت میں ریکمینڈ کرنا، حوالہ دینا یا اس کی صفائی پیش کرنا، یہ چیز مناسب نہیں ہے. اور استاذ جب تک صحیح العقیدہ نہ ہو، صحیح منہج والا نہ ہو، ایسے آدمی سے علم حاصل کرنا یہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے، بالکل ہی خطرہ ہے، بہت ہی زیادہ خطرہ ہے. ایسے ہی آپ دیکھیے یہ واقعہ تذکرۃ الحفاظ میں، سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. خیر، اسی طرح سے ایک نام ہے، آپ نے شاید سنا ہو، ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عمران بن حطان. عمران بن حطان ایک تابعی ہے. بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت کیا ہے، بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت کیا ہے، اور اہل السنت والجماعت میں سے تھے. کوئی بھی ایسا انحراف، عقیدہ، سلفی منہج کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ ان کے ہاں نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ خوارج سے، خارجی ذہنیت والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. کچھ خارجی ذہنیت والوں کے ساتھ خروج، بغاوت کا جھنڈا جو اٹھاتے ہیں مسلم حکمرانوں کے خلاف، ہے نا، علماء کے خلاف، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، تال میل ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دنوں میں وہ بھی خارجیت کے عقیدے پر چلے گئے.
وہ بھی خارجیت کے عقیدے پر چلے گئے۔ اچھا یہی دوستانہ نہیں ہے، یہ سب دوستانے، استاذی، شاگردی اور دوستی یارانہ کی وجہ سے تو لوگ اس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی گمراہ ہوئے ہیں لوگ، اس کے علاوہ بھی گمراہ ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ تہذیب التہذیب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عمران بن حطان جن کی بات ابھی آپ کے سامنے چل رہی تھی، یہ عمران بن حطان کا مسئلہ یہ بھی ہوا تھا، کچھ دوستوں ساتھیوں کے علاوہ تو کا مسئلہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ایک چچا زاد بہن تھی، ان کی ایک چچا زاد بہن تھی اور جو خارجی عقیدے کی تھی، خارجی والا عقیدہ وہ رکھتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے، ان کو معلوم پڑا چونکہ اہل سنت میں سے تھے، خارجیت نہیں تھی، بدعت اور رفض کا عقیدہ نہیں تھا بلکہ سنت کا عقیدہ تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ چچا زاد بہن ہے، گھر کی خاندان کی بات ہے، اگر یہ لڑکی، اگر اس کا نکاح کسی خارجی کے ساتھ ہو گیا تو پورا گھرانہ خارجی ہو جائے، بچے پیدا ہوں گے، سب خارجیت کی تربیت پائیں گے، اس لیے انہوں نے اس چچا زاد بہن سے اس لیے نکاح کر لیا کہ میرے نکاح میں آئے گی، میں اسے اہل سنت میں سے بنا دوں گا، سمجھ رہے ہیں نا، شکار کر لوں گا، اہل سنت میں سے بنا دوں گا، خارجیت کا عقیدہ نکل جائے گا، میں نکاح میں لے آؤں گا، سمجھاؤں گا، بجھاؤں گا، میرے ساتھ زندگی گزارے گی تو میں اصلاح کر دوں گا اس کی، اور یہ عقیدہ جو بگڑا ہوا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس کو خارجیت سے باز رکھنے کے لیے، خارجیت کے عقیدے سے بچانے کے لیے نکاح کیا تھا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا، اس عورت نے خود اپنے شوہر کو خارجی بنا دیا۔ وہ عورت کیا کیا اس نے خود اپنے شوہر کو، عمران بن حطان کو خارجی بنا دیا۔ تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب غیر مسلم لڑکیاں اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیں، جیسے اسلام قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اسلام اللہ کے لیے اپنے کفر کو چھوڑ کر کے، اپنے کفریہ دین کو چھوڑ کر کے اللہ کی توحید پر آنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دولت کے لیے کلمہ پڑھ لے، کوئی شادی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لے، کوئی شہوت پوری کرنے کے لیے مثال کے طور پر ہے نا، یا کسی اور دنیوی لالچ کے لیے ایسا کر لے، تو اس کا اسلام صحیح ہوگا؟ اس کا اسلام صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله فهجرته الى الله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ سارا معاملہ نیتوں پر ہے، نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کی ہجرت اللہ کے لیے مانی جائے گی، اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی۔ جو کوئی ہجرت کرتا ہے تاکہ کوئی دنیاوی مال دولت حاصل کر لے یا کسی عورت سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی لیے مانی جائے گی جس نیت سے اس نے یہ ہجرت کی۔ تو بہرحال اب یہ صورتحال ہوتی، تو آپ نے دیکھا یہ صورتحال ہے، آپ کے سامنے 2-3 واقعات آگے، ایسے اور بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں، بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اسی لیے ایک نقطہ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں غیر مسلموں سے نکاح نہیں کر سکتی، ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کا غیر مسلمانوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ مردوں کا عورتوں سے، نہ عورتوں کا مردوں سے، دونوں سائڈ مسلمان ہونا ضروری ہے، دونوں سائڈ مسلمان ہونا ضروری ہے، سوائے ایک استثناء کے۔ ایک استثناء ہے، وہ استثناء کیا ہے؟ استثناء یہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ ایک استثناء ہے، وہ بھی غیر مسلم ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ بھی غیر مسلم ہیں، لیکن یہ استثناء ہے کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال ان سے نکاح کرنے کی پرمیشن دی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ مرد کو اجازت دی ہے کہ غیر مسلم یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نکاح میں آئیں گی تو شوہر کے ماتحت رہیں گی، اور شوہر کے ماتحت رہیں گی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ
دھیرے دھیرے اسلام کے قریب آ سکتی ہیں، مسلمان ہو سکتی ہیں، اور اگر مسلمان نہیں ہوں گی تب بھی اہل کتاب میں سے رہیں گی تو نکاح تو حلال ہی ہوگا. ٹھیک ہے یہ. اچھا، اب یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ جب مردوں کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے تو عورتوں کو اہل کتاب کے مردوں سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ایک تو یہ اعتراض ہے. یہ اعتراض بودا ہے، بیجا ہے، عقلانیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، خارجیت اور کہہ لیجیے کہ اخوانیت اور رافضیت کی سوچ ہے. یہ عقل کو اپنے حکم اللہ کے حکم کے سامنے پیش کرنا. اس کی اجازت نہیں ہے تو نہیں ہے بس. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے نکاح کر رہا ہوں، فلاں سے نکاح کروں گا اس کو مسلمان بنا دوں گا، عورت سے غیر مسلم عورت سے نکاح کروں گا تاکہ اس کو مسلمان بنا دوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترتیب الٹی ہے. ترتیب الٹی، اس ترتیب کی کوئی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے. نکاح کر لوں گا تاکہ مسلمان بنا دوں یہ جائز نہیں ہے. نکاح ہوگا ہی نہیں. مسلمان ہو جائے اللہ کے لیے تب آپ نکاح کر لیجیے. وہ بھی نکاح کرنے کے لیے مسلمان نہ ہو، دولت حاصل کرنے کے لیے نکاح نہ کرے یا کسی اور مقصد کے لیے وہ کلمہ نہ پڑھے، اللہ کے لیے کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تب آپ نکاح کریں. کوئی بھی نکاح کرے تب تو مسلمان ہو گئی ہے، اسلام اس کی زندگی میں آ گیا ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ ترتیب ہی غلط ہے، بغیر مسلمان ہوئے نکاح ہی نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ میں اس کو بدل دوں گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ نے دیکھا نا کیا حال ہوا. ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کو دیکھنے والے لوگ ہیں. صحابہ سے روایت کی ہے کئی، عمران بن حقان نے کئی ایک روایتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنی چچاداد بہن سے خارجی عقیدے کی تھی اس سے نکاح کر لیا، بجائے اس کے کہ یہ اس کو سنی بنا دیتے. اس خارجی عورت نے اپنے شوہر کو خارجی بنا دیا. اسی لیے کسی بدعتی سے اپنے بچیوں کا رشتہ مت کرنا، ہرگز ہرگز نہیں کرنا. پوری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، پوری نسلیں، آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی. وہی عقیدہ بنے گا، وہی نظریہ بنے گا. ہم اس معاملے میں بہت نرمی کرنے والے لوگ ہیں، ہم نہیں سمجھتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خارجیوں سے ہم کہاں نکاح کرتے ہیں، ہم نے کب خارجیوں سے، یا مسلمان کب خارجی مردوں سے نکاح کرتا ہے اپنی بیٹیوں کا. میرے بھائیوں، خارجی کے نام سے لوگ ضروری نہیں کہ خارجی ہوں. عقیدہ، نظریہ، فکر، سوچ، اس میں خارجیت ہے، نام خارجی نہیں ہے. اگر تب آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا آپ نام تلاش کریں گے یا ان کا نظریہ دیکھیں؟ ایسے لوگ کہتے ہیں قبر پرستوں سے، بدعتیوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو بدعتی لیکن تھوڑا سا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھلے ذہن کا ہے. کیا کھلے ذہن کا ہے؟ لڑکیاں غلام ہوتی ہیں، ماتحت ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عوان عندکم. عورتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت قبول کرو. فإنہن عوان عندکم، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے پاس ایک قیدی کی طرح ہوتی ہیں. جیسے قیدی ہوتا ہے نا، قیدی قید میں رہتا ہے، ایسی عورتیں جب نکاح میں آ جاتی ہیں تو گویا کہ ایک طرح سے شوہروں کے قید میں آ جاتی ہیں. ان کے ساتھ بہت ساری مجبوری کے معاملات ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ سمجھوتا کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بہت ساری چیزوں میں نظر انداز کر کے چلتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ برداشت اور تحمل کر کے چلتی ہیں. جو چیزیں تحمل کے قابل ہیں وہاں بھی کرتی ہیں، اور جو چیزیں تحمل کے قابل نہیں ہیں وہاں بھی مجبوراً تحمل کرتی ہیں، کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ آخر ہم اگر اس رشتے میں دراڑ پیدا کریں گے، سختی کا رویہ برتیں گے تو پھر یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہمیں زندگی میں کون پوچھے گا. باپ کے اوپر گرانی ہے، بھائی کے اوپر گرانی ہے، سماج کا ظلم ہے، بھلا وہ خاتون کہاں جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں نا اس طرح کے حالات میں. اس لیے اللہ واسطے آخری دم تک کوشش کرو، آخری دم تک کوشش کرو کہ ہرگز ہرگز اپنی بچیوں کا نکاح مت کرو. بچوں کا بھی مت کرو، لیکن بچیوں کا تو ہرگز ہرگز مت کرو، کیونکہ عورتوں کو تو مرد بڑی آسانی سے بدل لیتے ہیں،
لیکن یہ واقعات بھی موجود ہیں کہ عورتوں نے اپنے مردوں کو، شوہروں کو بھی تبدیل کر دیا، ان کے عقیدے کو بھی بگاڑ دیا، ایسے واقعات۔ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدعتی سے طالب علم کتنا انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔